معزز ناظرین، اکمل سید سوز و مرثیہ کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی مہمان میرے ساتھ ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ کمیونٹی کا پروگرام ہے اور آپ سب کا اپنا پروگرام ہے، تو آپ کی شمولیت بھی اس پروگرام میں ہونی چاہیے۔ یقیناً دفتر جو ہیں وہ اپنے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، دفتر کھل چکے ہیں، اسکول کھل چکے ہیں، اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ورکنگ ڈیز میں کسی مہمان کو بلایا جائے، اور مہمان کو بلا کر پھر ہم یہاں پر، اور سیٹرڈے سنڈے میں یہ پروگرام کرتا نہیں ہوں، تو اس لیے مشکل ہے کہ بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مہمان جو ہے اس پروگرام میں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ یہاں پر ہوگا۔ آج جو میں مرثیہ جناب قیصر باروی صاحب کا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، کل اس کے 56 بند کا مرثیہ ہے، اور 1969 میں انہوں نے یہ تحریر کیا، اور اس کا جو موضوع سخن ہے یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن کی کہانی جو ہے وہ قرآن کی زبانی ان کا خیال ہے، انہوں نے اپنے اس میں الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، اور نسل انسانی نے جو مظالم قرآن کے ساتھ ڈھائے ہیں اور جو سلوک انہوں نے روا رکھا نسل انسانی نے، اس کا تذکرہ اس میں آپ کو ملتا ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال کا بنایا ہوا دستور تھا جسے جبریل امین نے قلب رسول پر اتارا۔ یہ سچ ہے کہ عہد رسالت میں بڑی آؤ بھگت ہوئی اور لوگوں نے میری آیتوں کو پڑھا، حفظ کیا، جس مقصد کے لیے مجھے نازل کیا تھا اسے مسلمانوں نے بھلا دیا، اور کہنے کو تو دنیا نے پڑھا اور سنایا، لیکن میرے مقصد کی طرف کوئی نہ آیا۔ قرآن کی زبانی یہ بات انہوں نے کی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میری حکمتوں پر عمل کر کے اسلامی لشکر کی تشکیل ہوئی، کلمہ وحدت کی تشہیر ہوئی، ممالک فتح ہوئے، مگر امت نے میرے احکام پس پشت ڈال کر فساد پھیلایا، اور انسانوں کے دکھ اور درد بھلا کر دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی۔ انتہا یہ ہے کہ مسلمان میرے دوست اور میرے دشمن میں فرق نہ کر سکے۔ بہرحال میں مرثیہ شروع کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیا اور جس انداز سے مسلمانوں نے اس کو اپنایا، اس میں آپ کو شاعر نے جو خیال پیش کیا ہے، اس جناب قیصر باروی صاحب گو کہ وہ مرحوم ہو چکے ہیں، بہرحال آج بھی ایسا لگتا ہے کہ مرثیہ آج کے دور کے لیے لکھا گیا ہے، اور کسی کلام کی جو فصاحت اور بلاغت اس میں یہی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ جب بھی پڑھا جائے تو ایسا ہی لگے کہ وہ آج ہی لکھا گیا ہے، آج کے دور کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو میں مرثیہ شروع کرتے ہوئے دعا گو ہوں ان احباب کے لیے جو آج ہم میں نہیں، تمام جملہ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ مرثیہ جو ہے اردو ادب کی تاریخ میں ایک انوکھا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور قرآن کی کہانی اس کا موضوع ہے، اور قرآن کے ہونٹوں پہ جو فریاد ہے سن لو، قرآن کے ہونٹوں پہ جو فریاد ہے سن لو، سرمایہ فطرت پہ جو بیداد ہے سن لو، دنیا بھی کہاں تک ہے ستم ایجاد سے سن لو، دنیا بھی کہاں تک ستم ایجاد ہے سن لو، ایک خون میں ڈوبی ہوئی روداد ہے سن لو، کیوں جلوائے احساس نہیں قلب و نظر میں، دیکھو تو صحیح تیر ہے قرآن کے جگر میں، اور زخموں سے بھرا سورہ عمران کا سینہ، زخموں سے بھرا سورہ عمران کا سینہ، اور یاسین کے چہرے پہ ہے خون رنگ و پسینہ، اشکوں میں ڈھلی قسمت بطحاء و مدینہ، صد پاش ہے تطہیر کا انمول نگینہ، صدیوں کا سفر کر کے بھی مغموم ہے قرآن، دیکھو تو صحیح صورت مظلوم ہے قرآن، اور خاموش لبوں پر ہیں تکلم کے اشارے، دنیا نے بھی کیا نیزہ و خنجر نہیں مارے، دامن میں سمائی ہوئی آیات کے پارے، کہتے ہیں چلے ہم پہ بہت ظلم کے آرے، تحریر میں بکھرے ہوئے نقطوں کی صدا ہے،
چھلنی دل آیات کو امت نے کیا ہے، بے چین ہے جبریل کا لایا ہوا دستور، بے چین ہے جبریل کا لایا ہوا دستور، غمگین ہے عرش سے آیا ہوا دستور، اور رنجور ہے قدرت کا سجایا ہوا دستور، کہتا ہے محمد کا سنایا ہوا دستور۔ صدمے جو ملے ہیں مجھے ایوان جہاں سے، صدمے جو ملے ہیں مجھے ایوان جہاں سے، اے اہل جہاں آؤ سنو میری زباں سے، اے اہل جہاں آؤ سنو میری زباں سے، کہنے کو تو امت نے مجھے سر پہ اٹھایا، کہنے کو تو امت نے مجھے سر پہ اٹھایا، آنکھوں سے لگایا کبھی سینوں میں سجایا، اور کہنے کو تو دنیا نے پڑھ پڑھ کے سنایا، اور لیکن میرے مقصد کی طرف کوئی نہ آیا۔ جتنے میرے پیکر تھے پریشان نظر آئے، جتنے میرے پیکر تھے پریشان نظر آئے، زندانوں سے لاشیں اٹھے نیزوں پہ سر آئے، ہر دور میں بخشا مجھے وحدت نے تکلم، ہر دور میں بخشا مجھے وحدت نے تکلم، اور چھینا گیا میرے ہونٹوں کا تبسم، ٹکرا گیا ایقان سے دنیا کا توہم، اور مغموم تلاوت رہی مسرور ترنم، یوں دور کیا علم کو اوصاف عمل سے، آیت کی جگہ فال نکالی ہے غزل سے، اور محفل میں نمایاں تو ہوئے سینکڑوں کاری، محفل میں نمایاں تو ہوئے سینکڑوں کاری، لیکن جسد شوق رہا روح سے آری، اور حجروں میں قیامت کی ہوئی سجدہ گزاری، لیکن اسے کیا کہیے بجز کفر نگاری، اس طرح بھی انسان ہوس زر میں پھنسے ہیں، اس طرح بھی انسان ہوس زر میں پھنسے ہیں، معصوم گلے کاٹ کے سجدوں میں گئے ہیں، معصوم گلے کاٹ کے سجدوں میں گئے ہیں، اور تخسیر ہوئے ملک بڑھائے گئے لشکر، تسخیر ہوئے ملک بڑھائے گئے لشکر، کلمے کی اشاعت ہوئی شمشیر کے بل پر، احکام چلے جبر و تشدد کے سمندر، احکام چلے جبر و تشدد کے سمندر، تفریح طبیعت کے لیے جلتے رہے گھر، لا تفسدوا فی الارض کا فرمان بھلایا، دولت پہ تو مرتے رہے انسان بھلایا، اور کعبے میں تو کثرت سے نظر آتے ہیں حجاج، آنکھوں سے مگر دور عبادت کی ہے معراج، اور اے کاش کبھی سوچتے یہ عقل کے محتاج، کیوں لٹ گیا میں، کیوں میرا گھر ہو گیا تاراج، کیا مجھ پہ گزرتی ہے یہ سوچا نہ کسی نے، دشمن ہے میرے کون یہ دیکھا نہ کسی نے، اور تحریم حرم کے لیے احرام تو باندھا، تحریم حرم کے لیے احرام تو باندھا، قائم رہا احساس پہ غفلت کا اندھیرا، سوچا ہی نہیں کیا ہے عدالت کا تقاضا، ہر طرح سے کردار پہ غالب رہی دنیا، ہر طرح سے کردار پہ غالب رہی دنیا، کعبے کی جو قسمت ہے وہ منظر نہیں دیکھا، کعبے کی جو قسمت ہے وہ منظر نہیں دیکھا، دیوار کو بوسے تو دیے در نہیں دیکھا، دیوار کو بوسے تو دیے در نہیں دیکھا، میں پردہ توحید سے آیا ہوا اعجاز، میں پردہ توحید، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں پردہ توحید سے آیا ہوا اعجاز، سینے میں لیے قدرت معبود کا انداز، پہلے تو بنا آدم و حوا کی تگوتاز، بعد ان کے کبھی شیش کبھی نوح کی آواز، جب نوح نے کچھ نام سفینہ پہ لکھے تھے، دنیا کو میری شرح کے عنوان ملے تھے، جب نوح نے کچھ نام سفینہ پہ لکھے تھے، دنیا کو میری شرح کے عنوان ملے تھے، عنوان پڑھے رک گئی طغیان یہ طوفان، عنوان پڑھے رک گئی طغیان یہ طوفان، اور پانی پہ فدا ہو گئی بیداری یہ انسان، پھر بھی نہ یہ سوچا کہ ہوئے کون نگہبان، پھر بھی نہ یہ سوچا کہ ہوئے کون نگہبان، احسان فراموش بنے پیرو شیطان، جو اپنے پیمبر کی محبت سے جدا تھے، جو اپنے پیمبر کی محبت سے جدا تھے،
لا ریب وہی خمسہ وحدت سے جدا تھے، پڑھتا کوئی گزرے ہوئے طوفان کی تحریر۔ عبرت کا سفینہ تھا، عبرت کا صحیفہ تھا ایمان کی تحریر، اور صحراؤں کے سینے پہ بڑی شان کی تحریر۔ سمجھا گئی یہ بات وہ ایقان کی تحریر، جو لوگ پیمبر کے سفینہ میں نہیں تھے ہیں، جو لوگ پیمبر کے سفینہ میں نہیں ہیں، وہ رحمت یزداں کے مدینے میں نہیں ہیں، وہ رحمت یزداں کے مدینے میں نہیں ہیں۔ اور کیا چیز تھے نمرود کی تدبیر کے شعلے، جیسے دل ابلیس کی تقصیر کے شعلے، کیا یاد نہیں کفر کی تصویر کے شعلے، ظالم کے خیالات کی تعذیر کے شعلے۔ اس دم جو پکارا مجھے تسلیم کی خاطر، اس دم جو پکارا مجھے تسلیم کی خاطر، قالین تھا پھولوں کا براہیم کی خاطر، اور بیٹے کا گلا دست براہیم میں خنجر۔ تکمیل محبت کی ادا عزم پیمبر، اور قربانی حیوان ہوئی بیٹے کی جگہ پر، کہیے جسے ذریت آدم کا مقدر، آئندہ جو لکھی گئی معراج شہادت، آئندہ جو لکھی گئی معراج شہادت، پیغمبر آخر کو ملا تاج شہادت۔ اور کہتا ہے ذرا سازی داؤد کا عالم، تھا پنجہ داؤد میں اعجاز مرادم، آثار ربوز آج بھی کہتے ہیں یہ پیہم توحید کا، آثار زبور آج بھی کہتے ہیں یہ پیہم توحید کا جلوہ ہے میری شان مکرم۔ جب میری کہانی لب معصوم سنائے، جب میری کہانی لب معصوم سنائے، فولاد میں کیوں موم کی تاثیر نہ آئے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس بند کو، کہتا ہے ذرا سازی داؤد کا عالم، تھا پنجہ داؤد میں اعجاز میرا دم، آثار زبور آج بھی کہتے ہیں یہ پیہم توحید کا جلوہ ہے میری شان مکرم۔ جب میری کہانی لب معصوم سنائے، فولاد میں کیوں موم کی تاثیر نہ آئے۔ اور تاثیر فصاحت سے وہ معصوم ترنم، کہتے ہیں جسے عاشق وحدت کا تکلم، انسان کی طرح فطرت حیوان میں تلاطم، وہ لہن وہ آواز کے پھولوں کا تبسم، وہ لہن وہ آواز کے پھولوں کا تبسم، انداز جو مخلوق کا دل کھینچ رہے تھے۔ داؤد نے کچھ میرے ہی الفاظ کہے تھے، داؤد نے کچھ میرے ہی الفاظ کہے تھے، ہر گوشہ عالم پہ سلیمان کی شاہی، ہر گوشہ عالم پہ سلمان کی شاہی، یا زیر نگی جن و بشر طائر و ماہی، اور سطوت پہ وہ محکوم ہواؤں کی گواہی، دربار میں وہ بارش الطاف الہی، دربار میں وہ بارش الطاف الہی، منشائے سلمان پہ آصف کی دعا سے، میں لایا تھا بلقیس کو گلزار صبا سے، وہ مہر سلیمان بخدا نعمت اکبر، قیمت جسے کہیے کہ حکومت کا مقدر، جس وقت روانہ ہوئی صدیوں کے سفر پر، اور کوفے میں نماز اسد اللہ سے مل کر اس طرح سے خیرات ہوئی راہ خدا میں، ملتا ہی نہیں جس کا جواب اہل سخا میں، ملتا ہی نہیں جس کا جواب اہل سخا میں، بڑھتی رہی تبلیغ کے دریا کی روانی، بڑھتی رہی تبلیغ کے دریا کی روانی، اور تبلیغ کا دریا تھا کہ وحدت کی کہانی، پیتی رہی دنیا میری تاثیر کا پانی، اور تاثیر کا پانی تھا کہ اعجاز بیانی، ہر بحر میں وابستہ رہا خلق خدا سے، روشن دل الیاس ہوا میری ضیا سے، روشن دل الیاس ہوا میری ضیا سے، اور میں نے ہی نبوت کی ہر ایک بات بنائی، سورج کی کرن خوردہ ماہی کو دکھائی، اور میں نے ہی سیاہ وقت میں کی جلوہ نمائی، اور تقدیر نبوت تھی میری عقدہ کشائی۔ یونس نے جو گھبرا کے میرا نام لیا تھا، یونس نے جو گھبرا کے میرا نام لیا تھا، حق نے
لحد آب سے آزاد کیا تھا۔ یونس نے جو گھبرا کے میرا نام لیا تھا، حق نے لحد آب سے آزاد کیا تھا۔ ہر درد کو آرام کی صورت میری ہستی، ہر غم کے لیے مجدہ راحت میری بستی، ہر غم کے لیے مجدہ راحت میری ہستی، اور ہر قلب کو تسکین مشیت میری ہستی، ہر فکر کو عرفان حقیقت میری ہستی۔ اور جب اس نے میرے ذکر کو محبوب کیا تھا، جب اس نے میرے ذکر کو محبوب کیا تھا، میں نے ہی علاج غم ایوب کیا تھا۔ اور یعقوب کے ہونٹوں پہ دعا بن کے جب آیا، میں نے قفس چاہ سے یوسف کو چھڑایا، معصوم کو الزام زلیخا سے بچایا، اور خواب کی تعبیر کا سب علم سکھایا، اور خواب کی تعبیر کا سب علم سکھایا۔ زندہ میں جو میرے توسل سے دعا کی، زندہ میں جو میرے توسل سے دعا کی، اللہ نے یوسف کو حکومت بھی عطا کی۔ کیا یاد نہیں صاحب توریت کی حالت؟ کیا یاد نہیں صاحب توریت کی حالت؟ کیا بھول گئے طور کے جلنے کی حکایت؟ رب ارنی میں دل معصوم کی جرت، وہ جرت معصوم وہ انکار مشیت۔ ایسے میں جو بے ہوشی موسیٰ کی خبر تھا، ایسے میں جو بے ہوشی موسیٰ کی خبر تھا، وہ صرف میری جلوہ نمائی کا اثر تھا۔ فرعون کے گھر میں وہ پیمبر کی حفاظت، فرعون کے گھر میں وہ پیمبر کی حفاظت، اور کانٹوں میں ہو جس طرح گلے تر کی حفاظت۔ بچے کے مقدر سے وہ مادر کی حفاظت، کہیے جسے عصمت کے سمندر کی حفاظت۔ بے شاخ کوئی برگ و ثمر جی نہیں سکتا، بے شاخ کوئی برگ و ثمر جی نہیں سکتا، معصوم کبھی شیر دیگر پی نہیں سکتا، معصوم کبھی شیر دیگر پی نہیں سکتا۔ بے شاخ کوئی برگ و ثمر جی نہیں سکتا، معصوم کبھی شیر دیگر پی نہیں سکتا۔ اور پیغمبر آخر پر لگاتے ہیں جو الزام، ان کو نہیں عصمت کے معنی سے کوئی کام، سرخیل نبوت کا ملا ہو جسے انعام۔ موسیٰ سے فضیلت میں سر افراز ہے وہ نام، شاہکار ہو نقص کبھی ہو نہیں سکتا، دائی کا پیے دودھ نبی ہو نہیں سکتا۔ شہکار میں ہو نقص کبھی ہو نہیں سکتا، دائی کا پیے دودھ نبی ہو نہیں سکتا۔ اور شاہد ہے مسیحائی عیسیٰ بن مریم، آئینہ مجھے کیفیت نبض دو عالم، اور میرا ہی شرف صاحب انجیل کا پرچم، میرا ہی شرف صاحب انجیل کا پرچم، بے دم کو میرے نام کے صدقے میں ملا دم۔ گہوارہ آغوش میں گویا میرا دم تھا، گردوں پہ اٹھانا میرا انداز کرم تھا۔ اور عیسیٰ کی سکونت جو مسلم ہے فلک پر، عیسیٰ کی سکونت جو مسلم ہے فلک پر، قانون مشیت کا تقاضا ہے سراسر۔ آئے گا رسالت کا محافظ کوئی رہبر، آخر میں کوئی ذلت یقیناً ہے مقرر، آخر میں کوئی ذات یقیناً ہے مقرر۔ عیسیٰ کی سکونت جو مسلم ہے فلک پر، قانون مشیت کا تقاضا ہے سراسر۔ آئے گا رسالت کا محافظ کوئی رہبر، اور آخر میں کوئی ذات یقیناً ہے مقرر۔ دونوں بخدا دین پناہی کے لیے ہیں، دونوں بخدا دین پناہی کے لیے ہیں۔ عیسیٰ بھی تو ہیں مہدی کی گواہی کے لیے ہیں، عیسیٰ بھی تو مہدی کی گواہی کے لیے ہیں۔ پھر جلوہ تبلیغ نئے رنگ سے ابھرا، عالم پہ ہویدا ہوا توحید کا منشا، یوں ابر کرم چہرہ ایجاد پہ برسا۔ خلاق جہاں نے مجھے صورت سے نوازا، تجسیم کیا رحمت کامل سے سجا کر، تجسیم کیا رحمت کامل سے سجا کر، آخر مجھے ظاہر کیا محبوب بنا کر، آخر مجھے ظاہر کیا محبوب بنا کر۔
جس وقت ہوا شہر براہیم کی زینت، سینے سے لگی خانہ توحید کی عظمت، دیکھا میرا چہرہ تو اڑی کفر کی رنگت، سرگرم تبسم ہوئی اسلام کی حالت، سرگرم تبسم ہوئی اسلام کی حالت، فطرت میرا انداز عمل دیکھ رہی تھی، فطرت میرا انداز عمل دیکھ رہی تھی، پتھریل خداؤں کو اجل دیکھ رہی تھی، پتھریل خداؤں کو اجل دیکھ رہی تھی، اور جاری میرے لب پہ جو ہوا نعرہ تکبیر، آندھی کی طرح پھیل گیا شعلہ تاثیر، الحاد کے پاؤں میں پڑی موت کی زنجیر، اور انجام سے ٹکرائی ابو جہل کی تقدیر، انجام سے ٹکرائی ابو جہل کی تقدیر، بطحا کی زمین گونج اٹھی میری صدا سے، بطحا کی زمین گونج اٹھی میری صدا سے، بجھنے لگے باطل کے دیے حق کی ہوا سے، بجھنے لگے باطل کے دیے حق کی ہوا سے، اور کم ظرف نگاہوں نے جو دیکھا میرا عالم، تدبیر میرے قتل کی ہونے لگی پیہم، ڈھونڈے سے نہ ملتا تھا کوئی مونس و ہمدم، برگشتہ ہر ایک دل تھا تو ہر ایک آنکھ تھی برہم، کوڑا کہیں راہوں میں گرایا گیا تن پر، اور پتھراؤ زمانے نے کیا میرے بدن پر، اٹھتے تھے کہیں ہاتھ میں خنجر میری خاطر، اور بچھتے تھے کہیں کانٹوں کے بستر میری خاطر، اور سینے تھے جفاؤں کے سمندر میری خاطر، حد ہے کہ ستمگر میری خاطر، شمشیر بکف برسر پیکار تھی دنیا، ایک میرے لیے در پہ آزار تھی دنیا، اور ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، میں ظلم کے سورج کی تمازت سے بچا تھا، کیا کیا نہ میرے محسن اول نے کیا تھا، بیٹوں سے زیادہ مجھے محفوظ رکھا تھا، اس طرح میرا ساتھ دیا راہ خدا میں، ہر وقت میری ڈھال رہا اہل جفا میں، ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، پھر سنیے اس بند کو، ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، میں ظلم کے سورج کی تمازت سے بچا تھا، اور کیا کیا نہ میرے محسن اول نے کیا تھا، بیٹوں سے زیادہ مجھے محفوظ رکھا تھا، اس طرح میرا ساتھ دیا راہ خدا میں، ہر وقت میری ڈھال رہا اہل جفا میں، اور سینہ ابو طالب کا نہ تھا دین کا گھر تھا، سینہ ابو طالب کا نہ تھا دین کا گھر تھا، وہ مصدر اسلام کا ایمان کا شجر تھا، اور ایثار کا جرت کا شرافت کا وہ گھر تھا، ایثار کا جرت کا شرافت کا گوہر تھا، حق یہ ہے کہ توحید کا معیار نظر تھا، سویا سبق فرض زمانے کو پڑھا کر، سویا سبق فرض زمانے کو پڑھا کر، اور دنیا سے سدھارا مجھے پروان چڑھا کر، دنیا سے سدھارا مجھے پروان چڑھا کر، اس شان سے تبلیغ کا رستہ ہوا ہموار، اس شان سے تبلیغ کا رستہ ہوا ہموار، اور خلا کے دو عالم نے عطا کی مجھے تلوار، اور تلوار پہ کعبے نے لکھا حیدر کرار، تلوار پہ کعبے نے لکھا حیدر کرار، اس نام کی برکت سے بڑھی دین کی رفتار، دل بن گئی الفت میرے سینے میں سمٹ کر، ارے میں جھوم اٹھا قوت بازو سے لپٹ کر، میں جھوم اٹھا قوت بازو سے لپٹ کر، اللہ رے میرے قوت بازو کا سہارا، جس طرح کسی ناؤ کو مل جائے کنارہ، یک بار مجھے وحی مشیت نے پکارا، اب حکم خدا میں نہیں تاخیر گوارا، اب حکم خدا میں نہیں تاخیر گوارا، اس وقت یہ فرمان خدا اوڑھ کے اٹھا، اس وقت یہ فرمان خدا اوڑھ کے اٹھا، میں ختم نبوت کی ردا اوڑھ کے اٹھا، میں ختم نبوت کی ردا اوڑھ کے اٹھا، اور اعلان رسالت سے پریشانی کفار،
کفار کی یلغار سے اسلام کی پیکار، اور پیکار میں بڑھتی ہوئی تلوار پہ تلوار، اور تلوار کے آئینے میں وہ موت کی جھنکار، میدان جو کفار کی لاشوں سے بھرا تھا، میں قوت بازو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور بدرو، احدو، خندقو، خیبر کی کہانی، دنیا کو میرے قوت بازو کی نشانی، وہ جرت انتر، وہ مرحب کی کہانی، ہر ایک پہ غالب میری تلوار کا پانی، ہر ایک پہ غالب میری تلوار کا پانی۔ جو کچھ تھا شرف نفس پیمبر کے لیے تھا، جو کچھ تھا شرف نفس پیمبر کے لیے تھا، ہر فتح کا صحرا سر حیدر کے لیے تھا، ہر فتح کا صحرا سر حیدر کے لیے تھا۔ اور میدان میں لاکھوں سے کبھی میرا بتانا، میدان میں لاکھوں سے کبھی میرا بتانا، یہ قوت بازو ہے میرا بھول نہ جانا، حقدار کو ہاتھوں پہ کئی بار اٹھانا، اور حجت کے لیے شکل اولی الامر دکھانا۔ نکلا تھا جو اکمل تو لکم میری زباں سے، وہ اصل میں وارث کا تعارف تھا جہاں سے۔ اور دنیا نے مگر سب میرے احسان بھلائے، پڑھتے تھے جو کلمہ وہ میرے کام نہ آئے، یوں زہر بھرے تیر میرے دل پہ لگائے، اور زہرا کے پسر خون کے دریا میں نہائے، یوں لوٹ لیا باغ میری نور نظر کا، یوں لوٹ لیا باغ میری نور نظر کا۔ لاشا تھا کڑی دھوپ میں ہر برگ و ثمر کا، اغلب تھا کہ ڈوبے میری محنت کا سفینہ، اغلب تھا کہ ڈوبے میری محنت کا سفینہ، اور اغلب تھا کہ غالب ہو جہالت کا قرینہ، اغلب تھا کہ ٹکڑے ہو صداقت کا نگینہ، اغلب تھا مٹے حرمت بطحا و مدینہ۔ محنت کو میری دے کے دلاسا نکل آیا، ارے محنت کو میری دے کے دلاسا نکل آیا، میدان میں میرا چھوٹا نواسا نکل آیا، محنت کو میری دے کے دلاسا نکل آیا، میدان میں میرا چھوٹا نواسا نکل آیا۔ ارے میں کیا کہوں، کیا تھی میرے شبیر کی ہمت، شبیر کی ہمت نے بچا لی میری عزت، صحرا کی تپش گرم ہوا عالم غربت، اور بچوں کے تڑپنے کی صدا پیاس کی شدت، بچوں کے تڑپنے کی صدا پیاس کی شدت، اور سینے میں بڑے صبر کا سامان لیے تھا، سینے میں بڑے صبر کا سامان لیے تھا۔ ارے شبیر میرے عزم کا طوفان لیے تھا، جس وقت بڑھا میری طرف خنجر باطل، فوراً میرا شبیر ہوا مد مقابل، گرداب یزیدی جو اٹھا صورت قاتل، اور شبیر ہی ٹھہرا میری آیات کا صاحب، جو ہاتھ اٹھا اپنا ہدف مجھ کو بنا کر، جو ہاتھ اٹھا اپنا ہدف مجھ کو بنا کر، وہ ٹوٹ گیا پنجہ شبیر میں آ کر، وہ ٹوٹ گیا پنجہ شبیر میں آ کر۔ اور عاشور محرم کا ورق دیکھ لے انسان، عاشور محرم کا ورق دیکھ لے انسان، فوجوں میں گھرا تھا میری عظمت کا نگہباں، بکھرا ہوا پانی کی طرح خون عزیزاں، ہاتھوں پہ لیے لاش جوان دین کا سلطان، اور ظالم نے جو خون علی اکبر میں بھری تھی، ظالم نے جو خون علی اکبر میں بھری تھی، در اصل وہ برچھی میرے سینے میں لگی تھی۔ اور شبیر کا وہ یوسف ثانی علی اکبر، شبیر کا وہ یوسف ثانی علی اکبر، وہ بولتا ایک میرا مرقع میرا پیکر، وہ بولتا ایک میرا مرقع میرا پیکر، وہ لال جو زینب کا کلیجہ دل مادر، وہ چاند جو خط کھینچتا جاتا تھا زمین پر، سر پیٹ کے خوشبو نکل آئی تھی چمن سے، ارے سر پیٹ کے خوشبو جو نکل آئی چمن سے، بہتا تھا لہو سورہ یوسف کے بدن سے، اور قربانی اکبر کی ادا اور دل شبیر، دیکھی نہیں کونین نے یہ صبر کی تصویر، اکبر کی جوانی سے ہوئی دین کی تعمیر، خود بول اٹھی خواب براہیم کی تعبیر، بے شک سر خلت کے لیے تاج یہی ہے،
ارے معیار ابراہیم کی معراج یہی ہے، معیار ابراہیم کی معراج یہی ہے۔ اور بھولے گا نہ اسلام وہ اصغر کا تبسم، بھولے گا نہ اسلام وہ اصغر کا تبسم، اور قربانیوں کی آخری آیت کا تکلم، وہ تیر وہ بے شیر وہ فطرت کا تلاطم، ایک پھول سے بچے کا وہ فوجوں سے تصادم، ایک پھول سے بچے کا فوجوں سے تصادم، بھولے گا نہ اسلام وہ اصغر کا تبسم، اور قربانی کی آخری آیت کا تکلم، وہ تیر وہ بے شیر وہ فطرت میں تلاطم، ایک پھول سے بچے کا وہ فوجوں سے تصادم۔ ارے وحدت کے کمالات کی تصویر بچا لی، وحدت کے کمالات کی تصویر بچا لی، ایک نقطے نے آیات کی توقیر بچا لی، ایک نقطے نے آیات کی توقیر بچا لی۔ اور عاشور محرم کا ورق دیکھ لے انسان، فوجوں میں گھرا تھا میری عظمت کا نگہباں، بکھرا ہوا پانی کی طرح خون عزیزاں، اور ہاتھوں پہ لیے لاش جوان دین کا سلطان۔ ارے ظالم نے جو خون علی اکبر میں بھری تھی، ظالم نے جو خون علی اکبر میں بھری تھی، در اصل وہ برچھی میرے سینے میں لگی تھی۔ اور شبیر کا وہ یوسف ثانی علی اکبر، وہ بولتا ایک میرا مرقع میرا پیکر، وہ بولتا ایک میرا مرقع میرا پیکر، وہ لال جو زینب کا کلیجہ دل مادر۔ ارے وہ چاند جو خط کھینچ تک جاتا تھا زمین پر، ارے سر پیٹ کے خوشبو نکل آئی تھی چمن سے، ارے بہتا تھا لہو سورہ یوسف کے بدن سے۔ اور قربانی اکبر کی ادا اور دل شبیر، قربانی اکبر کی ادا اور دل شبیر، دیکھی نہیں نہیں ہے صبر کی تصویر، اور اکبر کی جوانی سے ہوئی دین کی تعمیر، خود بول اٹھی خواب براہیم کی تعبیر۔ بے شک سر خلت کے لیے تاج یہی ہے، بے شک سر خلت کے لیے تاج یہی ہے، ارے معیار ابراہیم کی معراج یہی ہے۔ اور بھولے گا نہ اسلام وہ اصغر کا تبسم، قربانیوں کی آخری آیت کا تکلم، وہ تیر وہ بے شیر وہ فطرت کا تلاطم، ارے ایک پھول سے بچے کا وہ فوجوں سے تصادم، وحدت کے کمالات کی تصویر بچا لی، ایک نقطے نے آیات کی توقیر بچا لی، اور آخر میں دیا سجدہ آخر میں وہ پیغام، آخر میں دیا سجدہ آخر نے وہ پیغام۔ ارے شبیر میری جان ہے، شبیر میرا نام، سر کٹ گیا مظلوم کا مقتل ہوئی شام، سر کٹ گیا مظلوم کا مقتل میں ہوئی شام، اور زندہ رہی آیات بقا پا گیا اسلام۔ قرت جو سرے نیزہ بترتیل ہوئی تھی، قرات جو سرے نیزہ ترتیل ہوئی تھی، قرآت جو سرے نیزہ ترتیل ہوئی تھی، ارے تفسیر میں والعصر کی تعمیل ہوئی تھی، اور تنے خاک پہ تھا نیزے پہ سر کرتا تھا اعلان، تن خاک پہ تھا اور نیزے پہ کرتا تھا یہ اعلان، مرتا نہیں وحدت کے سفینوں کا نگہبان۔ انصاف اگر ہوگا تو کہہ دیں گے مسلمان، اور قرآن سے شبیر ہے، شبیر سے قرآن، اور قرآن کے حوالے سے جو حق بات کہیں گے، قرآن کے حوالے سے جو حق بات کہیں گے، وہ مجلس شبیر سے وابستہ رہیں گے۔ تن خاک پہ تھا نیزے پہ سر کرتا تھا اعلان، مرتا نہیں وحدت کے صحیفوں کا نگہبان۔ انصاف اگر ہوگا تو کہہ دیں گے مسلمان، قرآن سے شبیر ہے، شبیر سے قرآن، اور قرآن کے حوالے سے جو حق بات کہیں گے، قرآن کے حوالے سے جو حق بات کہیں گے، وہ مجلس شبیر سے وابستہ رہیں گے۔ کیا مجلس شبیر نہیں غم کی کہانی؟ کیا
مجلس شبیر نہیں غم کی کہانی، کیا منظر عاشور نہیں مرثیہ خوانی، دیکھو تو عزاداروں کے اشکوں کی روانی، دیکھو تو عزاداروں کے اشکوں کی روانی، کیا مجلس شبیر نہیں غم کی کہانی، کیا منظر عاشور نہیں مرثیہ خوانی، دیکھو تو عزاداروں کے اشکوں کی روانی، اور اشکوں کی روانی ہے مودت کی نشانی، اشکوں کی روانی ہے مودت کی نشانی، بکھرے ہیں جو مظلوم کی تصویر بنا کر، بکھرے ہیں جو مظلوم کی تصویر بنا کے، ارے آنسو نہیں موتی ہیں وہ زہرا کی دعا کے، بکھرے ہیں جو مظلوم کی تصویر بنا کے، ارے آنسو نہیں موتی ہیں وہ زہرا کی دعا کے۔ اور آخری بند پیش کر رہا ہوں، جس نے بھی جہاں ذکر کیا کرب و بلا کا، جس نے بھی جہاں ذکر کیا کرب و بلا کا، جس طرح بھی مظلوم کا ماتم ہوا برپا، ملتا ہے جہاں اجڑے ہوئے باغ کا پرسا، ارے سر کھولے ہوئے فرش پہ آ جاتی ہے زہرا، جس نے بھی جہاں ذکر کیا کرب و بلا کا، جس گھر میں بھی مظلوم کا ماتم ہوا برپا، ارے ملتا ہے جہاں اجڑے ہوئے باغ کا پرسا، سر کھولے ہوئے فرش پہ آ جاتی ہے زہرا، دیتی ہیں دعا چوم کے غمخاروں کے آنسو، ارے دیتی ہیں دعا چوم کے غمخاروں کے آنسو، اور لے جاتی ہے دامن میں عزاداروں کے آنسو، ارے لے جاتی ہے دامن میں عزاداروں کے آنسو، لے جاتی ہے دامن میں عزاداروں کے آنسو، دیتی ہیں دعا چوم کے غمخاروں کے آنسو، دیتی ہے دعا چوم کے غمخاروں کے آنسو، ارے لے جاتی ہے دامن میں عزاداروں کے آنسو، لے جاتی ہے دامن میں عزاداروں کے آنسو، لے جاتی ہے دامن میں عزاداروں کے آنسو۔